الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ دوستو بزرگو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیاتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر کیا ہے۔ قربانی ایک بہت بڑا فریضہ ہے، بڑی اہمیت ہے، اور خاص کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور یہ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی کی اور اللہ کو پسند ہے، اللہ نے پوری امت کے لیے، کائنات کے لیے اس کو واجب قرار دیا گیا، اور اس قربانی کے بعد خوشی کے موقع پر جو دن مقرر کیا گیا ہے وہ ہے عید الاضحیٰ، آج کا دن۔ یہ حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں خوشی کا دن نصیب ہوا، اور ماہ رمضان یہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصہ، امام الانبیاء کی امت کو ملا ہے۔ اس کے بعد جو خوشی کا دن ملا گیا اس کو کہتے ہیں عید الفطر۔ یہ 2 دن خوشی کے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، خصوصاً جانوروں پر جو قبضہ، غلبہ، بادشاہی عطا کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں قربانی کرے اور مال خرچ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے جانوروں پر انسان کو غلبہ عطا کر دیا ہے۔ یہ اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے، اور اللہ نے دیا بھی ہے۔ انسان خالی ہاتھ آیا اور پھر جو ہے نا خالی ہاتھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ قربانی بھی رکھی ہے اور دوسری عبادات بھی رکھی ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہوگا؟ علماء نے کہا کہ پوری زندگی شریعت کے مطابق کرے، جو بھی کام کرے شریعت کو دیکھے کہ مجھے شریعت کیا کہتی ہے، اور یہ ہے دین اور یہ ہے دینداری کہ ہر موڑ پر جو بھی کام کر رہا ہو وہ جو ہے نا کیا کرے، حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق اس کو عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ اور دوسرا معنی علماء نے لکھا ہے کہ 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے یا صدقہ خیرات ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا جو ہے نا شکر کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا دی ہے، صحت دی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اندھا بھی تھا، گونگا بھی تھا، کوڑی کا مریض بھی تھا، اور کافی تکلیفات کے اندر وہ مبتلا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا ساتھیوں سے کہ اس کے اندر تم اچھے ہی دیکھتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیکھتے، اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، کوڑی کا مریض ہے، 4 بیماری لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس پر بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، قضاء حاجت تو اچھی طرح کر کے آ جاتا ہے آسانی کے ساتھ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتیں ادا کرنا چاہو، اللہ کی شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، خاص کر جو ہے نا راستہ اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے اور عیسائیوں کے 72 بنے، اور فرمایا میری امت کے 73 بنیں گے، اور فرمایا 72 جہنمی ہوں گے، 1 جنتی ہوگا۔ صحابہ گھبرا گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے نقش قدم پر چلے گا اور میرے صحابہ کے نقش قدم چلے گا یہ ناجی ہوگا۔ اللہ کے فضل سے ہمیں فخر ہے اپنے عقیدے اور اپنے مسلک پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہی مسلک عطا کیا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر جو ہے نا اپنی کامیابی اور نجات سمجھتے ہیں۔ حضرت صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دیوبندیت اور مودودیت میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت صفدر صاحب نے فرمایا کہ حضور کی سنت پر حضور کے فرمان کے مطابق عمل کرنا دیوبندیت ہے، اور سنت پر عمل کرنا اپنی مرضی کے مطابق مودودیت ہے۔ ہم نے سنت پر بھی عمل کرنا ہے اور حضور کے فرمان کے مطابق کرنا ہے، دین وہی ہے۔ خاص کر انسان کو توحید کے اندر توہین سے بچنا چاہیے۔ علماء نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہے کہ انسان توحید میں آئے توہین نہ کرے۔ بات بدقسمت آج اللہ کی توحید کے اندر پیغمبر کی توہین کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، تو فرمایا توحید کے اندر توہین سے بچو، توحید اختیار کرو، لیکن کسی پیغمبر کی، کسی ولی کی، کسی کی توہین نہ ہو۔ اور فرمایا عشق کے اندر آ کر شرک سے بچو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنا ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن عشق کے اندر آ کر شرک سے بچو۔ خدا سے نہ ملو، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، ہر ایک کا درجہ ہے، ولہذا انسان کو شرک سے بچنا چاہیے۔ اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہی توحید کا سبق دے کر گئے ہیں۔ بتوں کو توڑا، اور لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی اس کو مانتا ہوں، لیکن جب وہ غروب ہونے لگا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جس پر زوال آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس پر زوال آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ حضرت مریم کو خدا مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ تو روٹی کی محتاج ہے، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، اور جو کھانے کا روٹی کھانے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ فلہذا انسان کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پہلے حضور کی محبت پھر اتباع، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں آ کر شرک سے بچنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا تحقیق کے اندر تنقید سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی تحقیق کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری معلومات یہ ہے، کوئی اور تحقیق کرتا ہے اور اس کی اجتہادی غلطی ہے تو اس پر تنقید نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اب مسئلہ علیحدہ ہے، لیکن ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرتے تھے، ہر ایک نے کوشش کی ہے، کسی نے کوئی مسئلہ بتایا، ادب احترام تھا، اتنا ادب احترام تھا کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ کی قبر پر ہے، اور یہ بھی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جس دن امام حنیفہ فوت ہوئے اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے، بات کے اندر ہے، اور ان کا اپنا مسلک، اس کا اپنا مسلک، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام حنیفہ کی قبر پر آئے تو رفع یدین چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ کا تو مسلک ہے، آپ نماز کے اندر رفع یدین کرتے ہیں، آپ نے رفع یدین چھوڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اس قبر والے سے مجھے حیا آتی ہے، یہ رواداری تھی، یہ جو ہے نا کیا تھی، محبت تھی۔ تو تحقیق کے اندر جو ہے نا کیا ہے،
آ کر انسان تنقید سے بچے، کسی پر تنقید نہ کرے، کہا میں ہوں انا ولا غیری، یہ غلط طریقہ ہے۔ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، کسی پر تنقید کرنا نہیں چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ شعبہ ہے دین کو اپناتے ہوئے کسی دوسرے کو تقابلی جائزہ نہیں کرنا۔ کوئی اگر پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے تو یہ نہ کہے کہ ہاں باقی دین کا کام نہیں کر رہے، کوئی جہاد میں لگا ہوا ہے تو یہ نہ کہے کہ اور کوئی دین کا کام نہیں کر رہے، کوئی تبلیغ میں لگا ہوا ہے تو یہ نہ کہے کہ اور کوئی کام نہیں کر رہے۔ جو جہاں دین کا کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ مولانا محمد عمر سے پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اذان دے رہا ہے وہ بھی دین کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے، اسے معمولی نہ سمجھو۔ تو علماء نے بڑے اچھے جملے لکھے ہیں کہ توحید میں آ کر توہین سے بچو، عشق کے اندر آ کر شرک سے بچو، تحقیق کے اندر آ کر تنقید سے بچو، اور شعبہ ہے دین کو اپناتے ہوئے کسی پر تنقید نہ کرو، کسی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ ہاں تو صحیح نہیں ہے، تیرا جو ہے نا مسلک صحیح نہیں ہے۔ ہر ایک کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج اللہ کی نعمت کا اظہار کا دن ہے، شکریہ کا دن ہے، لہذا آج سے ہمیں عزم بالجزم کرنا چاہیے کہ ہم بقیہ زندگی بھی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں گے، اور عقیدہ صحیح رکھیں گے، شرک سے بچیں گے، توحید کو اختیار کریں گے، اور سنت پر عمل کرنے میں دوستوں نجات ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحم اللہ تعالیٰ پیر و مرشد تھے، پیر و مرشد تھے، ان کا مرید تھا عبد الحق صاحب، اور اپنے مرید کو کہنے لگے کہ اگر کبھی کوئی سنت کے خلاف کام دیکھنا تو مجھے بتا دینا۔ پیر نے مرید کو کیا کہا کہ میرا کوئی سنت کے خلاف کام ہو تو پھر بتا دینا۔ تو مرید نے جواب دیا کہ جی سنت کے خلاف کام دیکھوں گا تو رہوں گا کب؟ آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ہمارے دین کی بنیاد اتباع سنت ہے۔ آج ہم سنت کو چھوڑ چکے ہیں، سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں نکاح سنت ہے، لیکن اگر نکاح سنت کے طریقے سے کیا جائے، ہم بڑا تعارف کراتے ہیں میرا داماد بڑا شریف انسان ہے، دعوت ہوتی ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی اس سنت کو چھوڑ دے ویسے بھگا کر لے جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ سنت ہی چھوٹی ہے نا، اور تو کوئی کام نہیں ہوا نا۔ سنت کی اہمیت ہے، سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو آج سے ہم عزم کریں انشاءاللہ ہم بقیہ زندگی حضور کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا عقیدہ انسان کا صحیح ہونا چاہیے۔ انسان کی نجات عقیدے کی بنیاد پر ہوگی۔ جو مشرک ہوں گے وہ پہاڑ کے برابر اعمال لے کر آئیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کیا جائے گا، ان کا ایمان نہیں ہوگا۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان ہو، اخلاص ہو، اتباع سنت ہو۔ تو یہ تین چیزیں ہوگی تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اسی کا حکم اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا ہے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر میں نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر تو ہے، انا اعطینا تو ہے، باقی جہاں نبیوں کی ذکر ہے تا آیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، تا ہے، کیا ہے؟ تا ہے۔ اور یہاں محمد رسول اللہ کا جب وقت آیا اللہ نے توحا کو ذکر کیا ہے۔ علماء لکھا ہے وجہ کیا ہے؟ علماء لکھا ہے کہ اللہ رب العزت باقی نبیوں کو اپنے خزانے میں سے دیتے رہے، اللہ نے اپنے خزانے سے نبی کو دیا، اپنے خزانے سے نبی کو دیا، اور فرمایا جب محمد رسول اللہ کا وقت ہے تو اللہ نے پورے خزانے محمد رسول اللہ کو عطا کر دیے۔ یہ ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے پیغمبر میں نے حوض کوثر عطا کیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے ہر ایک چیز جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، ضدین پیدا کی ہیں، دو دو ذکر کی ہیں، پیدا کی ہیں، لیکن فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ایک ذکر پیدا کیا دو نہیں کیے۔ فرمایا ایک حوض کوثر، ایک حوض کوثر، اور فرمایا جو میرے ہاتھ مبارک سے پانی پیے گا پھر قیامت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، لیکن ملے گا کس کو؟ جس نے سنت پر عمل کیا ہوگا۔
جس نے سنت پر عمل کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے جب حوض کوثر پر ہوں گے لوگ جو ہے نا بعض آنا چاہیں گے حضور کے پاس پانی پینے کے لیے، ستاروں سے زیادہ حوض کوثر پر برتن ہوں گے، لیکن فرشتے نہیں آنے دیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو کلمہ گو تھے، میرے زمانے میں مسلمان تھے، تو اللہ رب العزت فرمائے کہ ما کان لأہل مزید مرد ولنا، فرمایا اے پیغمبر آپ کے بعد یہ اپنے دین سے پھر گئے تھے، بدعتی بن گئے تھے۔ ہاں دین کے اندر انہوں نے بدعات اختیار کر لی تھی، اور بدعت ہمیشہ محبت اور بزرگ کی ذریعے سے آتی ہے۔ انسان جو ہے نا بدعت کو اپناتا ہے ثواب کی نیت سے، اور بدعت کے متعلق کہتے ہیں یہ کفر کی شاخ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ ضلالت کا ذریعہ ہے۔ تو حضور کو بتایا جائے گا کہ یہ تو آپ کے بعد بدعتی ہو گئے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور فرمائے سوہکن سوہکن سوہکن، اس کو دور کر دو، دفع کر دو، دفع کر دو۔ ان کا حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا جو بدعتی ہوں گے۔ لہذا سنت پر عمل کرنا چاہیے، بدعات اور رسومات سے بچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ وہ جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا وہ حوض کوثر پر آئے گا، پانی پیے گا، تو اللہ رب العزت نے حوض کوثر محمد رسول اللہ کو عطا کیا ہے۔ اور دوسرا نمبر پر ختم نبوت کا تاج، وہ بھی ایک پیدا کیا محمد رسول اللہ کو عطا کیا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک بالغ عورت سے پوچھا جائے کہ تمہیں کلمہ آتا ہے، وہ کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آگے پوچھا جائے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا پیغمبر عربی ہے یا غیر عربی ہے، وہ کہتے لا ادری۔ اسے پوچھا جائے ہمارا پیغمبر فرشتہ تھا یا انسان، وہ کہتے لا ادری۔ اسے پوچھا جائے ہمارے پیغمبر معصوم تھے یا غیر معصوم، وہ کہتے لا ادری۔ اسے پوچھا جائے کہ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین ہے یا نہیں، وہ کہتے لا ادری۔ تو تفسیر سخیرۃ الجنان میں لکھتا ہے بانت من زوجہ خامس سے طلاق ہو گئی ہے۔ اس کو کامل ایمان نصیب نہیں، خاتم النبیین کا پتہ نہیں، اس لیے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی سلی، کوئی بروزی، کوئی جو ہے نا وہ حضور کے تابع نبی بن کر نہیں آئے گا۔ اللہ نے ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر بن خطاب وقت کا پیغمبر ہوتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے حضور کو حوض کوثر عطا کیا، اور اللہ نے ختم نبوت کا تاج عطا کیا، اور فرمایا کہ یہ تمہیں دیا ہے، اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا فصلی لربک، اپنے رب کی عبادت کر۔ ہاں اس سے مراد یہی نماز عید ہے، فصلی لربک، اپنے رب کی عبادت کر۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہی جو ہے نا نماز عید ہے، وانحر، اور قربانی کر۔ قربانی کرنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، اور ایک موقع پر 2 میڈھے ذبح کیے۔ فرمایا یا اللہ ایک میری طرف سے، ایک اس امتی کی طرف سے جو طاقت نہیں رکھتا، میں محمد رسول کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ لہذا حضور کی طرف سے ہمیں بھی کرنی چاہیے، پہلے اپنا فریضہ ادا کریں، پھر جو ہے نا حضور کی جو ہے نا کیا ہے قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اے پیغمبر تو اعلان کر قل ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تیری مرضی کے مطابق ہے، میں چاہوں کام تیری مرضی کے مطابق کروں گا۔ علماء نے کہا ہے کہ قربانی اور نماز تو انسان کے ہاتھ بس کیا ہے، جس طرح بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، زندگی اور موت جو انسان کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو حضور نے کیسے فرما دیا کہ ہاں میری موت اور زندگی بھی اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، موت و حیات بھی اللہ تعالیٰ اس کے تابع فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے تابع کر دیتے ہیں، پھر موت بھی اس کو اپنی مرضی کے مطابق آتی ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ یا اللہ خاتمہ کامل ایمان پر فرما۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ یا اللہ خاتمہ کامل ایمان پر فرما۔ اور دعا کیا کرو یا اللہ مقبول عمل کی توفیق عطا فرما۔ وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، اگر وہ جو ہے نا نیکی قبول کرنے کو نہ آئے تو پھر کوئی نہیں ہے کہ جو قبول کر کے دکھائے۔ فلہذا کوشش کرنی چاہیے کہ حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، عقیدہ صحیح کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے نا نیک اعمال کرنے چاہیے،
دنیا کے اندر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد رب کائنات ضرور مہربانی فرمائے گا۔ امام الانبیاء نے صحابی سے پوچھا کہ اللہ کا لوگوں پر کیا حق ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے اللہ رسول عالم واللہ رسول عالم۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر پوچھا کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق بن جاتا ہے؟ پھر صحابہ نے علم کا اظہار کیا واللہ رسول عالم۔ تو حضور نے فرمایا پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جب یہ مر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے۔ تو دنیا کے اندر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی حضور کی سنت تو اپنا چندہ جلدی کر کے ہاں جلدی کریں ہاں جلدی کرو یہ رحمت اللہ تو سب کو بعد ہی کرے تو سب بعد ہی کرے تو سب بعد ہی کرے ہاں تو سب بعد ہی کرے تو سب کر دے حج صاحب تو اپنے مسجد چندہ جلدی کر کے نو بعد چیز فلسطین والا کرے ہاں یہ فلسطین کا چندہ بعد کے اندر کرنا ہے۔ اب یہ مسجد کا چندہ ہے، مسجد کا چندہ کر لیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کا مسئلہ بڑا دردناک اور خوفناک اور عبرتناک ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ مونگلی گاجر کی طرح جو ہے نا وہ ذبح ہو رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ان کے ساتھ جو ہو سکے اس کے ساتھ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت تقی عثمانی صاحب مدظر نے فتویٰ دیا تھا، لوگوں نے مذاق اڑایا۔ کیا کہا کہ اگر مولوی صاحب فرض ہے تو آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ ان بے وقوفوں کو پتہ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز اگر فرض ہو تو انسان پر ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے۔ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے یا نہیں؟ حج فرض ہے یا نہیں؟ لیکن وہ غریب ہے تو اس پر فرض ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن اس کی فرضیت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ جہاد فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ فلہذا اس معاملے میں رائے زنی سے بھی بتا کریں، رائے زنی سے بھی بتا کریں کہ لوگ جو ہے نا کیا ہے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے جو دین میں آ گئی ہے بس اس پر عمل کریں۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے وہ ہے مالی معاونت۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان کے کوئی 50-60 علماء مقتدر شخصیات وہ جمع ہوئی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے نا کیا کریں گے، ہاں اس عید کے موقع پر ہر اجتماع میں چندہ کریں گے۔ تو اب اس کے لیے جو ہے نا آپ اپیل کرتے ہیں یہاں جو اندر والے ہیں ہاں رحمت اللہ یہاں اسی کھڑے تھی وہ جو نا ان کے لیے جو ہے نا آپ بھرپور طور پر جو ہے نا چندہ کریں ہاں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور یا آپ جو ہے نا مہربانی کریں دل کھول کر جو ہے نا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے چندہ دیں، دل کھول کر جو ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے یہ جو ہے نا فلسطین کا چندہ کریں۔ بیر چارپائی پر بھی فلسطین کے لیے چندہ ہوگا تو آپ مہربانی کریں ان کے لیے جو ہے نا چندہ دے دیں تاکہ ان کے ساتھ معاملات ہو جائے۔ وہ اس وقت مشکل وقت میں ہے اور ان کی اتنی مہنگائی ہے کہ 1 کلو پیاز کا ہمارے 4000 کے برابر مل رہا ہے۔ ہمارے 4000 بنتے ہیں تو ان کو 1 کلو پیاز ملتی ہے۔ لہٰذا اس کے اندر جو ہے نا آپ دل کھول کر جو ہے نا تعاون کریں، مہربانی فرمائیں تاکہ ان کے ساتھ ہماری معاملت ہو جائے۔ کلمہ گو مسلمان ہیں ہمارے ساتھ، وہ جو ہے نا مسلمان ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، مال جان جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا خرچ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بیت المقدس کی تعریف فرمائی، فرمایا جو ایک نماز پڑھے گا بیت المقدس کے اندر ایسے گناہ معاف ہو جائیں گے جیسے ماں کے گھر پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو نہیں جا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں فانوس کے اندر جلانے کے لیے تیل تو بھیج سکتے ہو، تیل بھیج دیا کرو۔ تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو جتنا ہم سے ہو سکے ہم تعاون کریں نا، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ دل کھول کر تعاون کریں، خاص کر بہر والے یہ ساتھی آ رہے ہیں فلسطین کے لیے ضرور چندہ کرے اور تاکہ ہمارا بھی اچھا خاصا حصہ ہو جائے۔ اللہ خوش رکھے، ڈیرے والوں کو میرے متعلق بڑا اچھا جو ہے نا وہ گمان رکھتے ہیں اور ہر موڑ پر جو ہے نا وہ فوقیت دیتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چندہ تھوڑا سا ہو اور ہماری بےزتی ہو جائے۔ فلہذا اس میں جو ہے نا آپ مہربانی کریں جتنا ہو سکے جلدی جلدی جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ چندہ دے دیں۔ ہاں رحمت اللہ جلدی کرو، بحری پھر گنو۔
یہ فلسطین والوں کے لیے دل کھول کر جو ہے نا چندہ دے تاکہ ان کی مالی معاونت ہو جائے اور نماز عید کا طریقہ سیکھ لیں۔ سنتے تو پہلے ہو گئی ہے، پہلے میں نے جمعے پہ بتائی تھی ہاں کہ صبح سویرے اٹھنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، مسواک کرنا اور تکبیریں زور سے کہتے ہوئے آنا، زور سے تکبیریں کہتے ہوئے جانا، نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھانا، اپنی قربانی کا گوشت کھانا، یہ سنتے تھے۔ تو بہرحال اب نماز عید ہے کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ یا 2 رکعت نماز عید البقر بمائے 6 تکبیرات واجب کے، بندگی اللہ پاک کی، حاضر پیش امام کے اللہ اکبر آپ کہیں گے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ یا عید البقر بمائے 6 تکبیرات زید کے، یہ جو ہے نا کیا کریں، اس کی نیت کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا امام قرات کرے گا اور ثنا پڑھ کر سبحانک اللہم و بحمدک کا ثنا پڑھ کر پھر جو ہے نا قرات سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں، پھر الحمد ہوگا، سورت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، پھر دوسری رکعت میں پہلے الحمد ہوگا، پھر سورت ملائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع پہ نہیں جانا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری مرتبہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، چوتھی مرتبہ رکوع کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت ہو جائے گی۔ اس کے بعد خطبہ سن کے جانا، پہلے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور خطبہ سننا سنت ہے، لہذا اس کو بھی سن کے جانا۔ اب تیاری کرنے، ہاں جلدی کریں بہر والے، چندے والے، جو بات کے اندر فلسطین کے معاملے میں چندہ دینا چاہے، انشاءاللہ سارے ڈیرے والے جو چندہ جمع کر رہے ہیں ہم بھی وہاں جمع کرا دیں گے، بات کے اندر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو آپ نیت کر لیں، آپ جو ہے نا صفوں کو برابر کریں، نیت کر لیں